فضیلت الشیخ عاطف السلام علی حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان خواتین کا اصلاحی و تربیتی کردار اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں بھی جگہ خالی ہے، جو لوگ باہر ہیں وہ جا سکتے ہیں، وہاں بیٹھ جائیں، آواز جاتی ہوئی سے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ وقال إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله سلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها۔ آج کی اس اصلاحی تربیتی اجلاس عام کے صدر محترم، معزز خطبائے کرام، قابل احترام حاضرین گرامی، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، آپ نے میرا موضوع اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا اور ناظم مجلس سے بھی سنا ہے۔ موضوع بہت بنیادی ہے اور خاص طور سے خواتین سے متعلق ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ بات کہوں، کئی سالوں پہلے اس مسجد میں مجھے آنے کا اتفاق ہوا تھا، تو شاید ایک چھت تھی اس کی اور بہت معمولی ڈھانچہ تھا، اور آبادی بھی اطراف میں بہت معمولی تھی، لیکن آج اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے
کہ دین اور شریعت کے قلعہ اور توحید اور سنت کے مرکز کے طور پر ایک روشن چراغ کی شکل میں اللہ کا یہ گھر یہاں ان لوگوں کے بیچ میں قائم ہے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں وہ، جو اس طرح کے محلوں اور آبادیوں میں اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر کر کے لوگوں کی دینی، اسلامی، تعلیمی اور تربیتی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں اور ان کے یہ کارنامے قابل قدر و تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی کوششوں اور کاوشوں میں حصہ لیا ہے، محنتیں کی ہیں، جس انداز میں بھی شریک کار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ کے اس گھر کو آنے والی نسلوں کے لیے، تمام دینی بھائیوں کے لیے اللہ رب العالمین خیر، بھلائی اور دین کے سیکھنے کا مرکز بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کتاب و سنت اور شریعت کے علم سے فیضیاب ہو سکیں۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع ہے خواتین کا اصلاحی اور تربیتی کردار۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو فساد ہے، بگاڑ ہے، عدم توازن ہے، ڈس بیلنس ہے، کہیں نہ کہیں اس میں خواتین کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے، اور خواتین کا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا اور اس کو محسوس نہ کرنا اور امانت داری، دیانت داری، ایمانداری اور شریعت اور دین کا حصہ نہ سمجھ کر کے اسے انجام نہ دینا، یہ سارا منظرنامہ جو ہمارا معاشرتی اور سماجی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری ماں اور بہنوں کے اپنے ان ذمہ داریوں سے بھاگنے اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرنے کی بنیاد پر ہے۔ ایک مرد جیسے سماج میں دعوت کا، اصلاح کا، تربیت کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، ہاں ممکن ہے دائرہ کار، دائرہ عمل یہ الگ ہو سکتا ہے، حیثیتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن مطلق طور پر امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تواصی بالحق، یہ ساری چیزیں، تواصی بالخیر، یہ جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ مطلق طور پر اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تو جو خیر امت اللہ تعالیٰ نے کہا، اس خیر امت کے اندر اور اللہ نے کہا کہ تم انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، تمہاری ذمہ داری، تمہارا فرض یہ ہے، تمہارے وجود کا مقصد یہ ہے، تمہارے بقا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم انسانیت کی بھلائی کا کام کرو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اس مطلق تخاطب میں مردوں کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں بھی داخل ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی بھی کچھ اصلاحی، تبلیغی، دینی، دعوتی اور تربیتی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے اپنے دائرے کار میں، دائرے عمل میں اس کو سمجھیں اور امانت داری کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، فائدے میں وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان یعنی ابھی آپ علم کے حوالے سے گفتگو سن رہے تھے، تو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، اور ایمان کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ عمل ان کا صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، صحیح منہج، صحیح علم، صحیح بنیادوں پر ہے، تو یہ دوسری چیز جو کامیابی کی بنیاد ہے، ایمان، علم اور عمل صالح۔ پھر کہا وتواصوا بالحق، ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا کہ آپ اپنی خود غرضی کی زندگی جئیں، آپ سیلفش بن کر کے رہیں، آپ اپنے سماج کو چھوڑ کر کے اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنی ذات کو جہنم سے بچا لیں، آپ کامیاب ہو گئے۔ نہیں، ایک صاحب ایمان، صاحب اسلام اور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں خود ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہے،
وہ انسانیت کو بھی حق کی وصیت کرے، وہ انسانیت کو اللہ کی توحید بتائے، وہ لوگوں کو پیارے رسول کی سنتیں سکھائے، وہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دے، وہ لوگوں کو بھلائی اور خیر کا حکم کرے، وہ لوگوں کو برائی اور منکر سے روکے، وہ شرک اور بدعت جیسی قبیح اور گناہ اور معصیت کی ساری شکلوں سے لوگوں کو بچائے۔ یہ تواصی بالحق، یہ بھی ایک بنیادی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اللہ کے دین پر عمل، مضبوط ایمان، مضبوط عقیدہ اور اللہ کے دین کی دعوت اور تواصی بالحق کے نتیجے میں جو آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، اذیتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ لوگ صبر کریں۔ تو یہ چار چیزیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، اللہ نے کہا انسان، اب اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بہو کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت پڑوسن کے، بحیثیت بہن اور تمام رشتوں کے اعتبار سے جو اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں بن سکتی ہیں۔ ایک بہترین ماں کیسے بنے، ایک بہترین بیوی کیسے بنے، ایک بہترین ریفارمر اور مصلحہ اور داعیہ کیسے بنے، یہ تواصی بالحق کا اس کا جو دائرے عمل اور دائرے کار ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ اس کو کیسے پورا کریں، وہ گھاٹا اٹھانے والے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس میں خواتین بھی داخل ہیں، خواتین بھی داخل ہیں۔ تو اگر انہوں نے تواصی بالحق کا، اصلاح کا، تربیت کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، بھلائی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیا، تو یہ بھی اللہ کے ہاں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس لیے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، خسارہ سے بچتے ہوئے آدمی کو یہ کام انجام دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خواتین کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے قریبی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس ولایت کا، اس دوستی کا، اس قربت کا، اس رفاقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو ذکر کیا، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں آپسی قربتوں اور آپسی رفاقتوں اور ولایت اور دوستی کی بنیاد پر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جیسے اللہ نے عورتوں کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں، یہ مسئول ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیں، ایسے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں نے آیت کریمہ کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک امام کو، ایک سلطان کو، ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا ذمہ دار بتایا اور اس کی مسئولیت کا، جواب دہی کا ذکر کیا، جہاں ایک آدمی کو اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے جواب دہ بنایا، وہیں ایک عورت کو بھی اللہ نے مسئول بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً اپنی صحیح کے اندر 7-8 جگہوں پر مختلف انداز میں مختلف استدلال اور استشہاد کے لیے لائے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی راعی ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس آدمی سے، اس کے ماتحتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک ماں ہے، بیٹوں کے متعلق مسئول ہے، ذمہ دار ہے، کوئی بھی جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہے، سوال کیا جائے گا اس سے۔ الامام راعی وهو مسئول عن رعیتہ، امام، امیر اور سردار، اغوا، قائد، رہنما، اس کے ماتحتوں سے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اپنی امارت اور سرداری کے حوالے سے، اپنی قیادت کے حوالے سے، اپنی ذمہ داری کے حوالے سے کتنے دیانتدار اور مخلص تھے، امین تھے، اور کس انداز میں تم نے اپنی
اپنی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ انجام دیا؟ یہ اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ لوگ جھگڑا کرتے ہیں قیادتوں کے لیے، لوگ اگوائی کے لیے، مسجدوں میں ذمہ دار بننے کے لیے، یہ ایک بوجھ ہے، ایک ایکسٹرا سوال ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کے لیے وہ سوالات بڑھ جائیں گے۔ بقیہ مطلب تو ہے ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، پوری زندگی، جوانی، کمایا، یہ الگ سے یہ سوال بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیسے انجام دی۔ پھر اللہ نے کہا الرجل راع فی اہل بیتہ، ایک آدمی سے، اس کے گھر والوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، یہ مرد کے بارے میں۔ پھر اسپیشلی عورت سے متعلق اس کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے رسول نے کہا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، ایک خاتون سے، خاتون خانہ سے، ایک عورت سے اس کے شوہر کے گھر سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جب تمہارا شوہر گھر کی چابی، گھر کی امانت، گھر کی دیانت، گھر کی جائیداد، گھر کی پراپرٹی، گھر کے بچے، گھر کی ساری چیزیں سونپ کر کے چلے گیا، تم کو اللہ کے سپرد اور حوالے کر کے بھروسہ کر کے باہر نکل گیا، تو تم نے کس قدر اپنے شوہر کی امانت کا حق ادا کیا؟ پوچھا جائے۔ بچوں کے حوالے سے باپ اس امید سے باہر نکل گیا کہ بھائی یہ میری بیوی، ہاں یہ میرے بچوں کی صحیح نگرانی کرے گی، میرے گھر کی صحیح نگہداشت اور دیکھ بھال کرے گی، یہ ہمارے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہماری جو بیوی امانت ہے یہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیے کتنے شوہر باہر ہوتے ہیں، خاص طور سے خلیج ملکوں میں ہوتے ہیں، اور ان کی بیویاں شہروں کے اندر تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اور بددیانتی کی زندگی گزار رہی ہیں، بے ایمانی کی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں، امانت کے خلاف کر کے جا کر کے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ تو ان عورتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہارا شوہر تمہیں اپنے بچوں کو سونپ کر کے گیا، اپنا گھر سونپ کر کے گیا، تمہاری آبرو، تمہاری عزت امانت کی شکل میں تمہیں سونپ کر کے گیا اور تمہیں امین بنایا تمہاری زندگی کا، تو تم نے کس قدر امانت داری کے ساتھ ان خواتین سے سوال کیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ مسئولیت کا احساس دلانا کہ میری مائیں، میری بہنیں جیسے مرد اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اصلاح کا، تربیت کا، تدریس کا، تعلیم کا، دعوت کا، لوگوں کی خیر اور بھلائی پہنچانے کا کام کریں، ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داریاں۔ لیکن آج صورتحال بڑی بگڑ گئی ہے کہ آج ہماری مائیں خود اس بات کے محتاج ہو گئی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر عورتیں اصلاح سماج کا بیڑا اٹھا لیں، دینداری ان کے لیے اندر پیدا ہو جائے اور وہ دینی مزاج کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، تو اللہ کی قسم مردوں کی کوششوں سے کئی زیادہ گنا اثرات ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کی کوششوں کے نظر آئیں گے ہماری سماجی زندگی میں۔ لیکن ماحول، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی شیخ محترم آپ سے خطاب کر رہے تھے، دین اور دینی تصور اور دینی علم کا فقدان بنیاد ہے اسلامی زندگی کا، اسلامی زندگی کی یہ ہمارا علم دین، یہ بنیاد اور اساس ہے۔ آج بتائیے ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ دین کے علم کے حوالے سے یہ کیا اپنے بچوں کو سکھائیں گی؟ ان کو خود کلمہ نہیں پڑھنا نہیں آتا، ان کو خود سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، شوہروں کے حقوق کیا ہے ان کو اچھے سے علم کی روشنی میں معلوم ہی نہیں، بہو کی حیثیت سے اپنے ساس اور سسر کی خدمات ہمارے اوپر کیا ہے، ایک دینی نظریے سے ان کے پاس، اور یہ دوسروں کی اصلاح کریں وہ علمی مستوی پہ چھوڑ دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں عورتوں کا علمی معیار، مجھے یاد آیا شیخ محترم خطاب کر رہے تھے کہ یہ علم دین اور یہ علماء دین اور یہ مدارس دینیہ یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح و سدھار کی بنیاد اور اساس ہیں۔ اگر دین کا علم نہ ہو تو معاشرہ انسانیت کے بجائے حیوانیت اور شیطنت کی راہ پر ہوگا، اور یہ حقیقت اور سچائی ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک عورت جو صحیح بیوی، ایماندار بیوی کا کردار ادا نہیں کر رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا علم نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں ایک بہترین بیوی کے روپ میں، ایک بہترین ماں کے روپ میں، ایک بہترین بہن کے روپ میں، ایک بہترین بہو کی روپ میں، ایک بہترین مصلحہ اور ریفارمر کے روپ میں سماج
کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہماری یہ غلطی بھی ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں دین کے علم میں گہرائی نہیں حاصل کر سکتی، دین کی فقہ اور بصیرت انہیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ دین کا علم انہیں سیکھنا چاہیے اور پڑھ کر کے سیکھنا چاہیے اور اعتماد اور وثوق کے ساتھ سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں ذوق رکھتی ہیں وہ آگے بڑھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ کی زندگی میں وہ مرجع تھی، مرجع۔ مسائل میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابہ کرام اپنے مسائل لے کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، عبداللہ ابن عمر جنازے میں جاتے تھے اور مٹی جنازے کی نماز پڑھ کر کے چلے آیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ گئے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، چلے آئے، کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھے اور پھر تدفین کر کے وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ محدث رسول۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عمر سے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے حضرت خباب کو ابو ہریرہ کے کہنے پہ، یہ ہے تحقیق کا جذبہ، اور تحقیق کی تاریخ بڑی قدیم ہے، صحابہ بھی تحقیق کیا کرتے تھے۔ حضرت خباب کو ابو ہریرہ کے بیان کرنے پر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ مائی عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے۔ مٹیاں لے کر کے الٹ پلٹ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں بیٹھے تھے۔ آئے حضرت خباب نے کہا کہ مائی عائشہ نے کہا صدقہ ابو ہریرہ، ہاں عبداللہ ان سے بتا دو ابو ہریرہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں درست بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، وہ مٹی زمین پر دے ماری اور کہا لقد فرطنا قراریت کثیرہ، ہائے اللہ تب تو میرے بہت قرات ضائع ہو گئے، میں چاہتا تھا اور مٹی جنازے کی نماز پڑھ کے بھاگ آیا کرتا تھا۔ یہ جذبہ عمل مایوس سے گھبرائے کہ میں نے تو بہت قرات ضائع کر دیے۔ میرے جو ذکر کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ آپ غور کرو، صحابہ کی جماعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کس کے پاس بھیجا؟ ماں عائشہ صدیقہ۔ یہ علمی معیار تھا۔ ازواج مطہرات میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شمار واقعہ، فقیہ تھی، حدیث کے علم کا ذخیرہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسائل اور فتاوے جا کر کے پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے غالباً بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ گدنا گدوانے والی اور یہ سب جو لعن اللہ والآواشمات والمستوسمات، پوری کئی ایک عورتوں کا ذکر کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے چیلنج بن کر کے ام یعقوب ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ میں نے علم دیکھیے ام یعقوب، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، جب علم ہوگا تو معاشرے کی اصلاح کی بنیادیں قائم ہو سکتی ہیں۔ ان کے بیان کرنے پہ کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اللہ کی پوری کتاب دونوں تفتیوں کے درمیان جتنے اوراق ہیں میں نے پڑھ ڈالے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ام یعقوب کہہ رہی صحابی رسول سے کہ میں نے پڑھ ڈالے، میں نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں دکھاؤ، آپ کہہ رہے ہو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، یہ قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ ہاں کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو یہ زبان رسول گویا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مترادف ہے۔ آپ نے بیان فرمایا گرچہ قرآن کریم میں ایک چیز موجود نہیں ہے۔ پیارے رسول کی زبان سے میرے یہاں ذکر کرنے کا اس اشارے کے طور پر مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب علم ہوگا، ایک خاتون صحابی رسول کے سامنے کھڑی ہو گئی، کیا کہا بڑے اعتماد اور کانفیڈنس سے کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ یہ میرے کہنے کا مطلب قرأت ما بین الدفتین، اور چیلنج اتنا
کہ ہم نے پڑھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے، آپ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے بیان کرنا. تو جب یہ علمی معیار ہوگا، اسی لیے اور جب دین کا علم مضبوط ہوگا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ مستحکم ہوگا، ہمارے عمل کی راہ درست ہوگی، ہمارے گھروں میں اصلاح اور تربیت کا کام ہوگا. اسی لیے مردوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم اور تربیت بھی ہماری بنیادی دینی سماجی ذمہ داری ہے. ہم سب کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. جب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سکھاتے تھے، خواتین اسلام آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کیوں مایوس کر کے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے اجتماع کا دن مقرر کر دیا، آؤ میں تمہیں ہفتے میں ایک دن سکھایا کروں گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواتین اپنی اصلاحی اور دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور آپ ان سے ادا کروانا چاہتے ہیں تو ان کا علمی معیار اور علمی مستوی بہت مضبوط اور مستحکم اور کتاب و سنت کی بنیادوں پر ہونا چاہیے. وہ کس انداز میں اپنے اپنے کردار کو ادا کر سکتی ہیں؟ ایک خاتون ہے، بیوی کی حیثیت سے گھر میں اپنے شوہر پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آج کی تو بیویاں خاص طور سے اور زیادہ اثر انداز ہے. داڑھیاں غائب کرا دیتی ہے، نماز نہیں پڑھوا پاتی لیکن بال کا اسٹائل بدلوا دیتی ہے، داڑھیاں غائب کروا دیتی ہے، کپڑے کا اسٹائل چینج کروا دیتی ہے. یہ بنیادی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم کو وہ معاشرے کے اندر جو اصلاحی پہلو دیکھنے چاہیے. ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مدرسے کی، اب یہاں علم کی بھی بات آ جاتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی مسائل رہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان ہے، ذہن سازی کا فقدان ہے. ہم نے مدرسوں میں تو بخاری پڑھا کر کے سند دے دی، سیاہ ستہ پڑھا کر کے سند دے دی، لیکن جو تربیت اور ذہن سازی اور ایک بہترین مسلمہ مومنہ اور سماج کی ریفارمر بنانا ہے، وہ ہمارا ایجنڈا اور ہمارے منصوبے میں شامل نہیں رہا. ایک صاحب نے کتاب میں لکھا اپنے اداریے میں کہ ایک عورت تھی مدرسے کی عالمہ فاضلہ، وہ اپنے شوہر سے روزانہ جھگڑا کرتی، بھیا داڑھی صاف کروا لو. داڑھی عالمہ نہیں مان رہا بیچارہ، ٹھیک ہے تھوڑا سا شوہر وہ بھی سمجھ رہا ہے داڑھی کی اہمیت. اتنی جرات مند و خاتون یہ ہمارے سماج کے مسلمانوں کے گھروں کی صورتحال ہے. وہ بیچارے سو گئے. یہ حقیقت کوئی میں لطف اور چٹکلے کے طور پہ نہیں ذکر کر رہا ہوں، کسی نے سچائی کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا. وہ بیچارے سو گئے، کینچی اٹھائی بیوی نے اور رات میں داڑھی کو صاف کر دیا. مدرسے کی سند یافتہ عالمہ فاضلہ ایک بیٹی اور خاتون کا یہ جب مزاج اور فکر ہو تو ہماری یہ بہنیں اور بیٹیاں سماج کے اندر اپنا کیا اصلاحی کردار ادا کریں، کیا دعوتی اور تربیتی کردار ادا کریں. ان کے مزاج کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، ان کی فکر کو دینی بنیادوں پر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے گھروں کی چہار دیواری سے جو گھس کر کے طرح طرح کے فتنے داخل ہو گئے ہیں، ان سے بچانے کی تمام ماں اور باپ کو بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے ان بے حیائی کے فتنوں سے اور یانیت کے فتنوں سے، دین بگاڑنے کے فتنوں سے، اخلاق باختگی کے فتنوں سے بچائیں. یہ سب کی ذمہ داری. ایک بیوی ہے، اگر اچھی بیوی ہے تو کیسا کردار، اگر واقعتاً وہ دیندار ہے تو اپنے شوہر کی زندگی میں وہ تربیت کر کے اصلاح کر سکتی ہے. اب بتاؤ، فرعون کی بیوی تھی، کتنا بڑا کام کیا. سارے بچوں کو فرعون قتل کر دیتا تھا، نہیں کر دیتا تھا. بچایا کس نے؟ کس نے بچایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سبب فرعون کی بیوی تھی. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. اے فرعون، فرعون کی بیوی نے اپنے اس شوہر سے کہا کہ یہ بچہ میرا اور تیرا دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ تم اس کو قتل نہ کرو. فرعون مان گیا اپنی بیوی کے کہنے پہ اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، نبی بنے، اللہ کی توحید اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے دعوت دی. کون اثر انداز ہوا فرعون پر؟ لا تقتلوا، کس نے کہا کہ قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا،
ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین سامان ہو جائے, نفع کا ذریعہ بن جائے, ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں, اور پھر اس نے اس کو بیوی کے کہنے پر تو یہ پتہ یہ چلا کہ بیوی اپنے شوہر پر اثر انداز ہو سکتی ہے. ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ. ابو جہل, بیوی ام حکیم نے ان کو دعوت اسلام دے کر کے دامن اسلام میں داخل کیا. ایک بیوی کا کردار. ام سلیم کا نام کتنے لوگ سنتے ہیں؟ میری مائیں اس خاتون اسلام کو پڑھیں. زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس خاتون کی زندگی میں اصلاح و تربیت کے حوالے سے بھی نمونہ. پہلے انس بن مالک کے والد مالک بن نضر تھے, ان کو دعوت اسلام دیا, وہ نہیں قبول کیے, شام کی طرف بھاگ گئے. پھر منگیتر ان کے جو تھے ابو طلحہ پیغام نکاح لے کر کے آئے مالک بن نضر کے جانے کے بعد کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس ام سلیم خاتون نے جب حضرت ابو طلحہ جو اپنے سماج کے بڑے رئیس, مالدار, صاحب ثروت, باوقار, صاحب حیثیت آدمی تھے, پیغام نکاح لے کر کے آئے, تو اس خاتون نے اپنے منگیتر کو کیسا متاثر کیا, یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر. وہ متاثر ہوتی تھی نہیں, مؤثر رول ادا کرتی تھی. متاثر نہیں. آج ہماری بیٹیوں کا عالم کیا ہے؟ کوئی بھی چائی جوان غیر مسلم سڑا گلا کوئی بھی آدمی ان کے ایمان اور اسلام کا بٹا لگا دیتا ہے, وہ مؤثر ہو جاتا ہے, یہ متاثر ہو جاتی ہے. یہ ان کے ایمان کا اور ان کی فکر کا, ان کے مزاج کا عالم ہے. ہماری خواتین, امت اسلام کی خواتین کا عالم کیا تھا؟ وہ مؤثر رول ادا کرتی تھی اپنے شوہروں کے اوپر. منگیتر آئے, کہا ریجیکٹ کر دیا ابو طلحہ کو, کہا میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. ہاں ابو طلحہ, انا مثلک لا یرد, آپ کی طرح آدمی ٹھکرایا نہیں جاتا ہے. آپ بڑے اچھے آدمی ہو, لیکن ٹھکرانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, آپ مشرک آدمی ہو. آپ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی اور آٹے سے بنائے ہوئے صنم کی پوجا کرتے ہو, اور میں اللہ کی واحد موحدہ ہوں, اللہ رب العالمین کی بندگی کرتی ہوں. اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم ہوں. اسلام اور ایمان ہماری شناخت اور ہمارا سرمایہ زندگی ہے, میں آپ سے شادی. ہاں, آپ کلمہ اسلام, کلمہ توحید پڑھ لو, دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں تم سے مہر بھی نہیں لوں گی, آؤ مسلمان ہو جاؤ, میں تم سے شادی کر لوں گی. گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کلمہ اسلام, کلمہ توحید, کلمہ محمد کا اعلان کیا, اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلیم نے ہمیں مجبور کر دیا آپ کے اسلام میں داخل ہونے پہ. یہ کون تھی؟ کون تھی؟ خاتون تھی جس نے ابو طلحہ کو مجبور کر دیا اسلام میں آنے پہ. اگر آپ کو ہم سے محبت ہے, ہماری چاہت ہے, تو ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کر کے تمہارے کفر کا بٹا لگا کر کے تم کو ہمارے مذہب میں آنا. ایک مثالی بیوی کی کیا صورتحال بتائی اللہ کے رسول نے, کہ بیوی جب اٹھتی ہے, رحم اللہ امراتن, ایک عورت, اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے, قامت من اللیل, رات کو اٹھی, تہجد کی نماز پڑھی, فصلت, پھر اس نے فجر کی نماز پڑھی, وہ جاگی, اور اس کے بعد وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اپنے شوہر کو جگایا. رات کو اٹھتی ہے, تہجد چھوڑ دیجئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہے, اور کیا کرتی ہے؟ قامت زوجہا, اپنے شوہر کو جگائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ أَبَى نَبَعَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ, اگر شوہر انکار کر بیٹھے تو بیوی کیا ہے, اپنے شوہر کے منہ پر پانی مارے فجر کی نماز میں جگانے کی. کتنے لوگ ہیں یہاں جس کی بیوی نے فجر کے لیے پانی مارا ہو؟ بتاؤ. تو ایک مطلب حیرانی کی بات ہے کہ کسی کی بیوی پانی مار کر کے جگائے. یہ ہمارے سماج کے اندر ایک تعجب کا مسئلہ بن گیا. اور پیارے رسول نے ایسی خاتون کے لیے کیا کیا ہے؟ دعا فرمائی. دعا فرمائی ہے کہ وہ یہی ہے اصلاحی کردار. خود نماز پڑھتی ہے, اب 3 بجے گھوم کر کے آئے, ڈھابے سے آئے,
फजर की नमाज होने वाली है, मार्केट से 1:30 बजे आए, होटलिंग करके आए। हाँ, मुसलमानों की बस्तियों में ज्यादा होटल चलते हैं ना, ताकि औरतें ज्यादा लेकर के जाती है कि नहीं। अब बेचारा शौहर उठ भी जाए और फजर बाद आए, इनकी नींद में खलल बन जाए तो क्या होगा? रात भर परेशान किए रहते हो, फजर भी नहीं सोने देते हो बराबर। हाँ, ये बीवियों का है ना। क्या ये इस्लाही किरदार अदा करे? बीवी का काम क्या था? शौहर फजर ना पड़े तो पानी बाटल लेकर के मुंह पर मारे। बोलो, शौहर का काम क्या था? बीवी ना उठे तो शौहर मारे। होता है ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बीवियां अपना कलीदी और बुनियादी इस्लाही और तरबियती किरदार कैसे अदा कर सकती हैं जब इनका मिजाज, इनकी फिक्र, इनकी सोच, इनका तर्जो अंदाज और उसलूबे जिंदगी और उसलूबे हयात कुरान और सुन्नत और सही दीन की रोशनी में हो। अपनी मसूलियत का एहसास करें, एक बेहतरीन बीवी बनने की फिक्र हो। और ऐसी ही औरत को कहा गया है कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दौलत है यही दीनदार है जो उसको उसके दीन पर लाने की कोशिश और फिक्र करे। हाँ? उसी औरत को कहा गया है जो बंदे की आखिरत संवारने का जरिया और सबब बने। तो एक बीवी की हैसियत से एक औरत अपने समाज के अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। एक माँ की हैसियत से कितनी माएँ, इनका काम क्या था? ये समाज की नई नस्ल की मेमार है। माँ की बीवी है, बेहतरीन माँ का किरदार कितना अजीम किरदार है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मेरी माँ मुझे फजर के वक्त लेकर के मस्जिद छोड़ करके आया करती थी, तब मैं जा करके इमाम अहमद इब्न हंबल। ये मदरसा है हमारी पूरी नस्ल का। कोई भी उठा लाता है आदमी, किसी भी औरत को ले आया अपने बच्चों के लिए परवरिश करने के लिए मदरसे के तौर पर, अच्छा पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट का बिहारी स्कूल इंतखाब करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्वेंट जो होता है इंग्लिश मीडियम का एकदम हाई लेवल का, अगर है आसानी तो करते हैं, सारे लोग करते हैं। कोई बहुत परहेजगार ना बने, पैसे ना हो तो अलग बात है। मजबूरियों को परहेजगारी नहीं कही जा सकती, समझ रहे हैं? अच्छा, वो क्वालिटी वाला मदरसा, ये मदरसा जो 24 घंटा मदरसे का काम करने वाला है। बेटा कैसे खाना है, बेटा कैसे बोलना है, बेटा कैसे रहना है, बेटा वॉशरूम कैसे जाना है, बेटा तुमको बेहतरीन बेटा कैसे बनना है, कामयाब कैसे जिंदगी गुजारनी है। ये टीचर, ये मेहमान जो 24 घंटा तुम्हारे बच्चों को बनाने वाली है, हमने उसके लिए कोई पैमाना और कोई चीज नहीं रखी। और उस कंपनी के लिए हमने किसी को भी इंतखाब कर लिया जो हमारे बच्चों को बनाने वाली कंपनी। डाई जो है ना, डाई है ना, प्रोडक्ट कैसा निकलेगा? जैसा डाई रहेगी वैसा निकलेगा। अब डाई बनाने के लिए अच्छी डाई होनी चाहिए ना, अच्छा प्रोडक्ट के लिए। कोई भी सड़ा गला डाई ले आओगे तो जाहिर सी बात है सड़ा गला प्रोडक्ट निकलेगा। कभी सोचता है कि ये मैं डाई ले रहा हूं, कहां से बेहतरीन बीवी बनेगी? ये अब क्या होता है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, खूबसूरत, आजा मेरी बीवी बनने लायक है, मेरी फला बेटे की बहू बनने लायक है। दीन का, इस्लाम का, ईमान का, दीनी मिजाज का, उसका पैमाना और उसका खानदानी बैकग्राउंड क्या कोई लेना देना नहीं। कहां से अच्छी नस्लें जन्म लेंगी? काल उम्मो, किसी मुफक्किर ने कहा था, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तुम मुझे बेहतरीन माँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। अल-उम्मु मदरसतुन, अरबी शायर ने कहा अल-उम्मु मदरसतुन, माँ एक मदरसा है, एक तरबियत का गहवारा है और उसकी बड़ी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम बेहतरीन माँ लाओगे तो तुम एक पूरी नस्ल को बेहतरीन बनाने का इंतजाम कर रहे हो। माँ की हैसियत से, अब मैं तफसील में जाऊं तो मेरे भाइयों, अलग एक बहन की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से, एक बहू की हैसियत से, ये समाज के अंदर बहुत बुनियादी किरदार अदा कर सकती है। असलाफ की बेटियां थी,
جب شوہر گھر سے نکلتا تھا، آج کیا کہتے ہیں، لے کے آئیے عید میں، یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، ہم کو چاہیے، اب آپ کہاں سے لاؤ گے، مجھے نہیں لینا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اب شوہر بیچارہ کیا کرتا ہے؟ غریب آدمی ہے، ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، کمپنی میں جاب کرتا ہے، کیسے تیسے چھوڑ کر کے اپنی بیوی کا یہ نیا مارکیٹ میں لانچ ہوا کپڑا اس کے زبردستی ڈیمانڈ پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں، حرام اور حلال بھول جاتا ہے بیچارہ۔ کریڈٹ کارڈ ہی کیوں نہیں یوز کرے مجبور ہو کر کے، پھنس جائے دلدل میں، اسے کیا بچائے۔ خواتین کی عورتیں، میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پیغام دے کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ کہہ کر کے بھیجتی تھی کہ اتق اللہ فینا، اے میرے شوہر نامدار، تم گھر سے باہر جا رہے ہو کہ ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، ایاک وکسب الحرام، تم باہر جا رہے ہو، اللہ کی قسم حرام کمائی مت لے کر کے آنا۔ یہ گھر سے نکلتے ہوئے اسلامی خواتین اور اسلامی بیویوں کی وصیت اور نصیحت ہوتی تھی اپنے شوہروں کو کہ تم گھر سے نکل رہے ہو، میرے بارے میں ڈرنا اور تم حرام کمائی سے بچنا۔ فَإِنَّنَا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَلَكِنَّا لَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ، اور کما قال، کہا کہ وہ کہتی تھی کہ ہم جہنم کی گرمی نہیں برداشت کر پائیں گے، اس دنیا کی بھوک اور تنگی کو تو برداشت کر لیں گے، اس دنیا کی پریشانی کو اور پیاس کو اور پیاس کی شدت کو تو برداشت کر لیں گے، لیکن جہنم کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ وصیت ہوتی تھی۔ بشر الحافی کی بہن حضرت امام اہل سنہ کے پاس آئی فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ میں آئی ہوں آپ کے پاس، ایک مسئلہ دریا، یہ تقویٰ تھا، یہ دینی مجاز تھا۔ آئی اور انہوں نے کہا کہ میں آئی ہوں فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کے کپڑے بنتی تھی، میرا یہی پیشہ ہے۔ ایک دن سرکاری روشنی کا گزر ہوا، اس روشنی کے حصے میں نے اپنے کپڑے بن لیے ہیں، کیا وہ میرا کپڑوں کا بیچنا میرے لیے حلال ہے؟ یہ بشر الحافی کی بات۔ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل گھبرا گئے کہ یہ متقی اور پرہیزگار خاتون سرکاری روشنی میں جس نے تھوڑا سا کپڑا بن لیا، وہ اپنے تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہی۔ کہا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ کہا تمہارے گھر اور خاندان ہی میں اس طرح کے تقویٰ کی امید اور توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ تھی اسلامی بیٹیاں، یہ تھی اسلامی خواتین۔ تب جا کر کے انہوں نے ایک بیوی کا، ایک بہترین ماں کا، ایک بہترین بہن کا، ایک بہترین بہو کا، ایک مثالی خاتون اسلام کا کردار سماج کے اندر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، کئی روپ سے ان کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے صرف اس مختصر سی گفتگو میں ان کو، اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ اپنی زندگیوں کو پرسکون اور روحانی اور لذت آمیز اور خوشگوار بنانے کے لیے اپنے لیے معیار اور کسوٹی اللہ کے دین اور شریعت اور اللہ کے دین کے علم کو بنائیے اور دینداری کو ترجیح دیجیے۔ آنے والے حالات میں یہی جہیز بن جائے امت مسلمہ کا کہ جس کی بیٹی علم دین سے آراستہ نہیں، شریعت کے فہم و شعور سے آراستہ نہیں، دین اور تقوی سے آراستہ نہیں، وہ طرز سے اس سماج کے اندر اپنی شادیوں کے لیے بقیہ سارے اگر یہ اوصاف ہیں تو ہماری بیٹیاں ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ مزاج پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج میں دین اور شریعت کی فکر لوگوں کے دلوں میں مضبوط اور مستحکم فرمائے اور دین اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے اور انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس دینی مشن کے حوالے سے جو کاوشیں اور کوششیں اپنی طاقت اور بساط پر یہ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور آپ سب کو اس کار خیر اور مقدس مشن کا
حصہ بن کر کے ان کے شانہ بشانہ چل کر کے اجتماعیت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ دینی جذبے کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و شریعت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔